الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سارے جہاں کا، بے حد مہربان نہایت رحم والا، مالک ہے روز جزا کا۔ دو آیتیں پچھلے ہفتے ہو چکی تھی، آج تیسری آیت کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا، یعنی قیامت میں تمام کائنات اور تمام امور کی ملکیت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی۔ یہاں پہ دو باتیں ہمیں سمجھنی ہے، ایک تو یہ کہ روز جزا قیامت کا دن کس دن کا نام ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ملکیت تمام کائنات پر جس طرح قیامت میں ہوگی ایسے ہی آج بھی ہے، پھر قیامت کے دن کی کیا خصوصیت ہے جو اس آیت میں اللہ نے فرمایا۔ یہ دو باتیں، روز جزا کس دن کا نام ہے اور اس کی کیا حقیقت ہوگی ایک بات، اور دوسری بات کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ملکیت تمام کائنات پر جس طرح قیامت میں ہوگی ایسے آج بھی ہے، پھر قیامت کے دن کی کیا خصوصیت ہے۔ پہلی بات جو ہے کہ قیامت کا دن یہ اس دن کا نام ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نیک اور بد اعمال کا بدلہ دینے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو یہ لفظ استعمال فرمایا روز جزا قیامت کا دن، اس سے ایک فائدہ یہ حاصل ہوا اور یہ معلوم ہوا کہ یہ دنیا جو ہے نیک اور بد اعمال کی جزا اور سزا کی جگہ نہیں، بلکہ یہ دنیا دارالعمل ہے، فرض ادا کرنے کا دفتر ہے، تنخواہ یا صلہ وصول کرنے کی یہ جگہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی کو عیش و عشرت، دولت اور راحت سے مالا مال دیکھ کر یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے، محبوب ہے، یا کسی کو رنج اور مصیبت میں تکلیف میں مبتلا پا کر یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اللہ کے نزدیک معتوب ہے، مبغوض ہے۔ جس طرح دنیا کے دفتروں اور کارخانوں میں کسی شخص کو اپنا فرض ادا کرنے میں مصروف دیکھا جائے کہ وہ محنت کر رہا ہے تو کوئی عقل مند آدمی اس کو مصیبت زدہ نہیں کہتا، اور نہ وہ خود آدمی جو اس کے اندر کام کر رہا ہے، محنت اور مزدوری کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا سمجھتا ہے، بلکہ وہ اس محنت کو، اس مشقت کو اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھتا ہے اور کامیابی تصور کرتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی مہربان ہو کے اس کو اس مصیبت سے، اس کام سے، اس عمل سے سبکدوش کرنا چاہے تو وہ اس کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتا ہے اور اپنا دشمن اس کو سمجھتا ہے، کیونکہ اس کو اس محنت کے پیچھے جو راحت ہے تنخواہ کی صورت میں جو اس کو ملنے والی ہے وہ اس کو نظر آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کے اندر انبیاء علیہم السلام، اسی طرح انبیاء کے بعد تابعین، طبع تابعین، اولیاء اللہ سب سے زیادہ مصیبت اور بلا میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ اپنی اس حالت پر نہایت مطمئن ہوتے ہیں اور بسا اوقات مسرور نظر آتے ہیں، یعنی خوش نظر آتے ہیں۔ الغرض دنیا کی عیش و عشرت حق و صداقت کی دلیل نہیں، اسی طرح دنیا کے اندر رنج اور مصیبت یہ بدعملی کی یقینی علامت نہیں۔ ہاں، لیکن کبھی کبھی کسی عمل کی جزا یا سزا کا ہلکا سا نمونہ اللہ تبارک تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں، وہ اس کا پورا بدلہ نہیں ہوتا، اور جو ہلکا اللہ تبارک تعالیٰ ہلکا سا نمونہ ظاہر کرتے وہ بھی محض متنبہ کرنے کے لیے، اس کو آگاہ کرنے کے لیے کہ جس رویش پہ انسان چل رہا ہے اس سے باز آ جائے اور صحیح راستے پہ چلنے لگے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم لوگوں کو آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے، یعنی آخرت کے عذاب سے پہلے بعض اوقات دنیا میں ایک عذاب قریب کا مزہ چکاتے ہیں، یعنی ہلکا سا عذاب، تاکہ وہ اپنی غلطی سے باز آ جائے۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، ایسا ہوتا ہے کہ عذاب اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے اگر وہ سمجھے۔ خلاصہ دنیا کی راحت اور مصیبت بعض اوقات امتحان ہوتی ہے، آزمائش ہوتا ہے،
اور کبھی عذاب بھی ہو جاتا ہے، مگر وہ عمل کا پورا بدلہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک نمونہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ چند روزہ محض عارضی ہے۔ اصل مدار جو ہے راحت اور الفت کا، جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے، اس کے اوپر ہے، اور جو اس عالم سے گزرنے کے بعد دوسرے عالم میں یعنی آخرت میں پیش آنے والا ہے، اور اسی کا نام روز جزا ہے۔ جو میں نے آپ سے کہا کہ روز جزا کس دن کا نام ہے، یہ اسی کو بیان کیا۔ جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نیک اور بد عمل کا پورا بدلہ اس دنیا میں کسی کو نہیں ملتا، اور جو کچھ سزائے انسان کو دنیا کے اندر تکلیف اور بلا اور مصیبت نظر آتی ہے، وہ اس کا ہلکا سا نمونہ ہوتا ہے۔ کبھی تو آزمائش ہوتی ہے، کبھی امتحان ہوتا ہے، لیکن پورا بدلہ نہیں ہوتا۔ اور عدل و انصاف اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ نیک اور بد، اچھا اور برا برابر نہ رہے، ایک نہ رہے، بلکہ ہر عمل کی جزا اور سزا انسان کو ملنا چاہیے۔ اگر اچھا عمل کیا ہے تو اس کو اچھا بدلہ ملنا چاہیے، برا عمل کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اسی لیے ضروری ہوا کہ اس عالم کے بعد کوئی ایسا دوسرا عالم ہو جس کے اندر ہر چھوٹے بڑے اچھے برے عمل کا حساب اور اس کی جزا اور سزا انصاف کے مطابق انسان کو ملے، اور اسی کو قرآن کی اصطلاح میں روز جزا یا آخرت یا قیامت کہا جاتا ہے۔ یہ جو میں نے پہلی بار آپ کے سامنے بیان کی کہ روز جزا قیامت کا دن کس کو کہتے ہیں۔ دوسری بات آپ کے سامنے یہ بیان کی کہ قیامت میں جس طرح تمام چیزوں کی ملکیت اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی ہوگی، اسی طرح اس دنیا کے اندر بھی اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ پھر قیامت کے دن کی کیا خصوصیت ہے؟ ہر عقل مند کے نزدیک یہ بات بالکل واضح اور ظاہر ہے کہ حقیقی مالک تمام کائنات کے ذرے ذرے کی وہی پاک ذات ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہے، جس اللہ نے ان کو پیدا کیا، بڑھایا، اس کی تربیت کی، اور جس کی ملکیت ہر چیز پر مکمل ہے، ظاہر پر بھی باطن پر بھی، زندے پر بھی مردے پر بھی، اور جس کی ملکیت کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا، برخلاف انسان کی ملکیت کے کہ وہ ابتدا اور انتہا کے دائرے کے اندر محدود ہے۔ انسان کے اندر پہلے نہیں تھی اس کی ملکیت، اور بعد میں بھی نہیں رہے گی، دونوں کے درمیان پھر انسان کی ملکیت ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کی ملکیت کا تصرف صرف چیزوں کی ظاہر پر ہوتا ہے، باطن پر نہیں، زندے پر ہے، مردے پر نہیں۔ اس لیے ہر عقل مند کے نزدیک صرف روز جزا کی نہیں، بلکہ دنیا میں بھی تمام کائنات کی حقیقی ملکیت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ قرآن کریم میں غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، یعنی دوسری آیات میں، اسی طرح احادیث مبارکہ میں، کہ دنیا میں بھی اگرچہ حقیقی اور مکمل ملکیت تمام کائنات پر صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی حکمت بالغہ سے ایک قسم کی ناقص ملکیت انسان کو بھی عطا فرما رکھی ہے۔ اسی لیے انسان کہتا ہے یہ چیز میری ہے، اس کا میں مالک ہوں، تو یہ ناقص ملکیت اللہ نے عطا فرما رکھی ہے، اور دنیا کے قوانین میں اس کی ملکیت کا کافی احترام بھی کیا گیا ہے۔ آج دنیا میں انسان مال و دولت کا مالک ہے، زمین و جائیداد کا مالک ہے، کوٹھی بنگلہ فرنیچر کا مالک ہے، حشم خدم کا مالک ہے، اور یہ ناقص ملکیت جو انسان کو محض آزمائش کے لیے دی گئی ہے، انسان اسی کے اندر مغرور ہو گیا، مست ہو گیا۔ تو اس آیت پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما کر کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، یہ فرما کر اس مغرور اور غافل انسان کو آگاہ کرتے ہیں کہ یہ ملکیت ہے، یہ تعلقات، یہ روابط صرف چند روز کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی کسی چیز کا ظاہری طور پر بھی مالک نہ رہے گا، نہ کوئی کسی کا خادم رہے گا، نہ مخدوم، نہ کوئی کسی کا آقا رہے گا، نہ غلام۔ تمام کائنات کی ملک صرف ایک ذات پاک اللہ کے لیے ہوگی۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کل قیامت میں اللہ خود اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی حکومت ہوگی؟ کوئی جواب نہیں دے گا۔ یعنی دنیا میں ظاہری طور پر جو چھوٹی چھوٹی ہر ایک کے پاس حکومت تھی،
تو بتاؤ کل قیامت میں کس کی حکومت ہوگی؟ کوئی جواب نہیں دے پائے گا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ یہ کچھ جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی جو اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے اور غالب ہے، قہار ہے، اس اللہ کی حکومت ہوگی۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ تو میں نے دو باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی اس کو بیان کیا۔ یہ تین آیتیں جو ہے سورہ فاتحہ کی ابتدا کی، پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، دوسری آیت الرحمن الرحیم اور تیسری آیت ہے مالک یوم الدین۔ ان تین آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی تین صفات کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا رب العالمین کہ وہ تمام جہاں کا پروردگار ہے، پالن ہار ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اور تیسری آیت میں فرمایا کہ وہ روز جزا کا مالک ہے۔ در حقیقت ان تین آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کے تین بنیادی عقائد کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اسلام کے تین بنیادی عقائد، توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا، نمبر دو رسالت کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ سلسلہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرمایا، مکمل فرمایا۔ تو آپ آخری نبی ہے، اور انسانوں کے ذمے یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ نبیوں کی بات کو مانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اور تیسرا عقیدہ آخرت کا ہے، یعنی ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس کے اندر سارے انسان ایک میدان میں جمع ہوں گے اور ہر ایک کو اپنے عمل کا، اپنے کیے کا حساب دینا ہے، جس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ تو یہ تین بنیادی عقیدے، تین آیت میں اللہ نے ان تین بنیادی عقیدوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہاں کا پروردگار ہے، پالن ہار ہے، اور وہی اس کا خالق ہے، مالک ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سارے جہاں کو پالنے والا ہے۔ تو اس کے اندر رب العالمین کہہ کر اللہ کی وحدانیت کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ذات اتنی بڑی طاقت والی ہے، اتنی بڑی قدرت والی ہے کہ وہ سارے کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہے۔ اس کو اس کائنات کا نظام سنبھالنے کے لیے کسی اور کی شرکت کی اور کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں۔ جب ہم نے یہ تسلیم کر لیا، یہ مان لیا کہ اللہ ایک ہے اور وہی سب کائنات کو سنبھالنے والا ہے، اس کا نظام چلانے والا ہے اور اس کی پرورش کرنے والا ہے، تو پھر اللہ کی وحدانیت میں کسی اور کو شریک کرنا اور کسی اور کی عبادت کرنا یہ بالکل عقل کے خلاف بات ہے۔ تو یہ پہلی آیت میں اللہ کی وحدانیت یعنی توحید کی طرف اشارہ کیا، اور جو دوسری آیت ہے وہ رحمان الرحیم، اس کے اندر دوسرا عقیدہ جو ہے رسالت کا، اس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اس طریقے پہ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ ہی نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو بولنے کی صلاحیت دے، دیکھنے کی صلاحیت دے، قوت دے، چلنے پھرنے کی، ہنسنے بولنے کی طاقت اللہ نے دی، اور نہ جانے کن کن نعمتوں سے اللہ نے انسان کو نوازا ہے۔ خود اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر انسان کو بھیج رہے ہیں، اور اللہ انسان کو بھیجے اور اس کو یہ نہ بتائے کہ اس کو کس طریقے پہ زندگی گزارنا ہے اور اس دنیا میں اس کو رہ کے کیا کرنا ہے۔ اللہ انسان کو دنیا میں بھیج دے اور انسان اس سے ناواقف رہے کہ کیا چیز اچھی ہے، کیا بری ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، اس سے واقف نہ ہو اور اللہ اس کو نہ بتلائے، یہ اللہ کی رحمان اور رحیم کی صفت کے متنافی ہے، یعنی اس کے خلاف ہے۔ اللہ کی شان رحمانیت کے متقاضی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی شان رحمان کا، شان رحیمیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ انسان کو دنیا میں بھیجے اور ساتھ اللہ اس کو یہ بھی بتلائے کہ اس کو کس طریقے پہ زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز اس کے لیے صحیح ہے اور کیا چیز اس کے لیے غلط ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چیز بتلانے کے لیے اور انسان کو اپنی پوری زندگی کا طریقہ اور اصول بتلانے کے لیے انبیاء کے سلسلے کو جاری فرمایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر انبیاء پر وحی کی اور انبیاء نے لوگوں کو بتلایا کہ تمہیں اس دنیا میں کس طریقے پہ زندگی گزارنا ہے۔
کیا چیز تمہارے لیے صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، پھر انسان اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا۔ تو اس دوسری آیت کے اندر اللہ نے دوسرا عقیدہ یعنی رسالت کے عقیدے کی طرف اشارہ فرمایا، اور تیسری آیت جو ہے مالک یوم الدین، اس کے اندر اللہ نے تیسرا جو عقیدہ ہے آخرت کا، اس کی طرف انسان کو متوجہ کیا ہے۔ وہ اس طریقے پہ اب دیکھیے انبیاء علیہ السلام آ گئے، انبیاء نے آ کے انسان کو بتلایا کہ اس طریقے پہ زندگی گزارنی ہے، یہ چیز تمہارے لیے صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ظلم ہے اور یہ ناانصافی ہے۔ اور اس طریقے پہ جب انبیاء علیہ السلام نے بدلا دیا تو ایک انسان وہ ہے جو اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گا، نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزاروں گا، اپنے آپ کو اس سے باہر نہیں کروں گا۔ اور اس کے مقابل دوسرا آدمی وہ ہے جو غفلت کے اندر، لاپرواہی میں، بے فکری میں زندگی گزارتا ہے، اور اس کو ذرا بھی یہ فکر نہیں کہ کیا چیز اس کے لیے صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا چیز اس کے لیے اچھی ہے، کیا بری ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے۔ وہ بے دھڑک لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، قتل و غارت کے لیے مچا رہا ہے، فتنہ فساد کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، اس طریقے پہ زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ دو طرح کے انسان ہے، اگر یہ بھی زندہ رہ کے مر جائے اور وہ بھی زندہ رہ کے مر جائے، اور نہ اچھے کو اپنے اچھے عمل کا بدلہ ملے، نہ برے کو اس کے برے عمل کی سزا ملے، تو یہ اللہ کی شان رحمانیت کے خلاف ہے۔ اسی لیے اس کے لیے ایک ایسا دین ہونا چاہیے کہ جس کے اندر اچھے عمل کرنے والے کو اس کا بدلہ ملے اور برے عمل کرنے والے کو اس کی سزا ملے۔ اور انسان جب اپنی اسی کے مطابق، انبیاء کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے فرمایا مالک یوم الدین۔ تو اس تیسری آیت کے اندر اللہ نے آخرت کی طرف انسان کو متوجہ فرمایا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے انسان کو یہ بتا دیا کہ کس طریقے پہ اس کو زندگی گزارنا ہے، کیا چیز اس کے لیے حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، جب اس کے مطابق انسان زندگی گزارے گا تو اب اس کو بدلہ بھی ملنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے ایک دین مقرر فرمایا جس کو ہم کہتے ہیں آخرت کا دین۔ خلاصہ کہ یہ تین آیات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے تین بنیادی عقیدوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ پہلا عقیدہ توحید پہلی آیت کے اندر، دوسری آیت کے اندر عقیدہ رسالت کی طرف اشارہ کیا، اور تیسری آیت کے اندر عقیدہ آخرت کی طرف اشارہ کیا۔ ایک بات ہم یہ یاد رکھیں گے، اسلام کی بنیادی عقیدے تین ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ اور مکی صورتیں جتنی بھی ہیں، قرآن کریم کی جو مکی صورتیں دو طرح کی، مکی اور مدنی، تو مکی صورتوں کا مضمون زیادہ تر یہی رہتا ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ ایک آیت کی یعنی تفسیر اور تشریح آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک بات، دوسری بات یہ قرآن کریم پر ہمارا ایمان ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ قرآن پر اگر ایمان نہیں رہے گا تو مسلمان کیسے رہیں گے؟ تو قرآن کریم کے کچھ حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان پر قرآن کریم کے 5 حق عائد ہوتے ہیں۔ بہت سارے حقوق کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، لیکن جو بنیادی حقوق ہے وہ 5 ہیں۔ پہلا حق ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لایا جائے۔ الحمدللہ اس کے اوپر تو ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا نازل کردہ ہے، اور جیسا اللہ نے نازل کیا تھا ویسا آج تک اور صبح قیامت تک اس طرح محفوظ رہے گا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ تو پہلا حق قرآن کریم کا اس پر ایمان لانا۔ دوسرا حق قرآن کریم کا اس کی تلاوت کرنا، یعنی روزانہ اپنا ایک معمول مقرر کرنا کہ مجھے روزانہ اتنی تلاوت کرنی ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم کو مکمل کرنا یہ قرآن کا حق ہے۔ اگر کسی انسان نے قرآن کے حق کو ادا نہیں کیا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ قرآن اس کے خلاف حجت بنے گا۔ اس لیے تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ روزہ اور قرآن اللہ کے دربار میں اگر انسان کی اس نے سفارش کر دے تو اللہ اس کی سفارش کو ضرور قبول کریں گے، اور اگر اس نے انسان کے خلاف حجت قائم کر دے تو اس کے مطابق فیصلہ پھر کیا جائے گا۔ تو دوسرا حق قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور تلاوت کے بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ کے نبی کا ایک فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کی سب سے بہترین عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ تمام کتابوں میں افضل قرآن کریم ہے، اور تمام اعمال میں افضل عمل قرآن کریم کی تلاوت ہے۔
بلکہ یہ اتنا اونچا عمل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کی وجہ سے کوئی دوسرے اعمال نہیں کر پاتا، مثلا دعا وغیرہ نہیں مانگ سکتا اور قرآن کی تلاوت کے اندر مشغول ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کی تلاوت کی برکت سے اس کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ دوں گا۔ اتنا اونچا یہ عمل ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے روزانہ معمولات کے اندر قرآن کی تلاوت کو بھی داخل کریں اور ایک مقدار مقرر کریں۔ دوسرا، اور قرآن کریم کا تیسرا حق اس کے اندر تدبر کرنا، تفکر کرنا، غور و فکر کرنا، اور چوتھا حق قرآن کریم کا اس میں عمل کرنا، اپنی زندگی کو اس کے احکام کے مطابق گزارنا، اور پانچواں حق قرآن کریم کا اس کی تبلیغ کرنا، اس کی اشاعت کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رضا اور رضوان والی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینة عرشہ ومداد کلماتہ، لا الہ الا انت سبحانک انا كنا ظالمین، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة مع الأبرار بالقرآن، یا عزیز یا غفار یا حنان یا منان یا ذا الجلال والإكرام یا اول الاولین ویا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین، اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا وأرضنا وارض عنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا بذنوبنا، اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا بذنوبنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنوده، اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة والحيرة والذلة والمسكنة، اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء، جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔